السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی لڑکا نہیں ہے جس کے پورے جسم پر لڑکوں جیسے بال ہیں، خاص کر چہرے پر جو کہ دکھنے میں بھی لڑکا نما ہی لگتا ہے۔ اس کا نام اینی جونز ہے۔ اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں آگے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور بڑھائیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، اینی کی پیدائش امریکہ کے ایک شہر ورجینیا میں سن 1865 کو ہوئی۔ صرف 5 سال کی عمر میں اس کو ایک ریئر کنڈیشن کی وجہ سے سارے جسم میں بہت لمبے لمبے بال نکلنا شروع ہو گئے۔ اینی نے سرکس میں کام کرنا شروع کیا جہاں اس نے خوب پیسہ کمایا۔ 1881 میں اینی سے سرکس کے مالک ریچرڈ نے شادی کی۔ ریچرڈ ایک لالچی انسان تھا جس نے اینی سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ اس کو حاصل ہونے والی کمائی بھی وہ اپنے پاس رکھ سکے۔ 1895 میں اینی کی طلاق ہو گئی کیونکہ ریچرڈ بہت ٹاکسک قسم کا انسان تھا۔ اینی اس بات سے بہت دکھی تھی جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی اور آخر کار دنیا کی زیادتیوں سے اسے 1902 میں مر کر نجات ملی۔ نمبر 2، ایڈورڈ موڈرک۔ یہ کہاں پیدا ہوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ اس شخص نے اپنی شناخت چھپا کر رکھی، کیونکہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 چہروں کے ساتھ پیدا ہوا۔ جی ہاں، ایڈورڈ موڈرک کے سر کے پیچھے بھی ایک چہرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کے پیچھے جو چہرہ تھا وہ لڑکی نما تھا۔ موڈرک اکیلا رہتا تھا کیونکہ اس کا دوسرا چہرہ اسے کافی پریشان کرتا تھا۔ وہ اس دوسرے چہرے کو شیطان کا چہرہ کہتا تھا کیونکہ یہ اسے اکثر غلط کام کرنے پر اکساتا تھا۔ کسی بھی دوسرے انسان کو اس چہرے کی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھی، صرف موڈرک ہی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ اپنے اس چہرے کو ہٹانے کے لیے موڈرک نے متعدد ڈاکٹروں سے بھی رابطے کیے، مگر اس کا یہ چہرہ بھی اس کے دماغ سے جڑا تھا جس کے ہٹانے سے موڈرک کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ کوئی بھی ڈاکٹر یہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ محض 22 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے موڈرک نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار ایک دن وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اپنے مرنے سے پہلے اس نے خط لکھا جس میں لکھا کہ یہ دوسرا چہرہ شیطان کا چہرہ ہے، یہ ہر روز اسے کچھ نہ کچھ غلط کرنے کو بولتا ہے، مگر اگر میں ہنستا ہوں تو دوسرا چہرہ ناراض ہو جاتا ہے اور اگر میں ناراض ہو جاؤں تو وہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ موڈرک نے اپنے آخری رسومات کی بھی تاکید کی تھی کہ دفنانے سے پہلے اس کا دوسرا چہرہ مسخ کر دیا جائے تاکہ وہ آگے اسے تنگ نہ کر سکے، اور دوسرا یہ کہ کسی ایسی قبر میں دفنایا جائے جس کے اوپر پتھر نہ رکھا ہو۔ نمبر 3، میرین ڈوجو۔ ڈوجو ایک ایسا شخص تھا جس نے اس وقت کے ڈاکٹرز کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ ڈوجو 1912 کو نیدرلینڈ میں پیدا ہوا۔ 20 سال کی عمر میں ڈوجو نے سرکس میں کام کرنا شروع کیا اور دنیا کو ورطۂ حیرت کر دیا۔ سرکس کی دنیا میں تہلکہ اس لیے مچا کیونکہ ڈوجو کے جسم کے آر پار تلوار کر دی جاتی تھی مگر خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا۔ ڈاکٹرز کو لگا کہ تلوار میں کوئی ٹرک ہے، جس کے لیے انہوں نے ڈوجو کا ایکس رے بھی کیا جو کہ واضح تھا کہ ڈوجو کے جسم کے اندر تلوار آر پار ہے۔ ڈاکٹرز بہت حیران ہوئے اور اسے میڈیکل مین قرار دیا۔ سرکس میں ڈوجو بہت فیمس ہوا اور اس نے کافی دولت کمائی۔ 1948 میں ڈوجو کی موت ہوئی۔ نمبر 4، کوکو دی برڈ گرل، جس کا اصل نام منی وولسی تھا۔ 1880 میں جارجیا میں پیدا ہوئی۔ پیدائشی طور پر ہی وولسی ایک بیماری ویچیو سیکل سنڈروم میں مبتلا تھی جس میں وولسی کا سر چھوٹا رہ گیا تھا، آنکھیں بڑی، ناک اور کان طوطے جیسے ہو گئے تھے، پورے جسم پر کوئی بال نہیں تھا اور اس کے دانت بھی نہیں تھے۔ نہ صرف سرکس بلکہ فلموں میں بھی وولسی نے کام کیا اور کافی پیسے کمائے۔ 1942 میں وہ سیڑھیوں سے گری، شدید چوٹیں آئیں، علاج چلتا رہا اور 1960 میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئی۔ نمبر 5، الجوریا لوئس کا جنم 1912 میں ہوا۔ پیدائشی طور پر ہی ایک ریئر کنڈیشن میں مبتلا تھی جس میں اس کا دھڑ تو ٹھیک تھا مگر ہاتھ ٹانگیں بہت زیادہ چھوٹی اور دونوں ہاتھوں میں 6 انگلیاں، ایک پیر میں 6 اور دوسرے میں صرف ایک ہی انگلی تھی۔ سرکس میں کام کرتے ہوئے جارجیا نے کافی پیسے کمائے اور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار شادیاں کی۔ جارجیا کی ایک ہی چچیری بہن بھی تھی۔ بعد میں ان دونوں نے سرکس میں کام کرنا بند کر دیا۔ پھر یہ کہاں گئی اور ان کی موت کہاں واقع ہوئی کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 6، ڈیچی اور وائلٹ۔ یہ دونوں بہنیں 1906 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئیں۔ یہ دونوں بہنیں پیدائشی طور پر ہی ہپ سے جڑی ہوئی تھیں۔ ان کی ماں ایک بار ڈانسر تھی اور غیر شادی شدہ بھی، اس لیے کسی عورت نے انہیں خرید لیا۔ وہ عورت انہیں امریکہ لے گئی جہاں بڑی ہو کر ان دونوں بہنوں نے سرکس میں کام شروع کیا اور کافی مشہور ہو گئیں۔ 1969 میں 60 سال کی عمر میں دونوں بہنیں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی۔
पोस्टमार्टम से पता चला कि दोनों बहनें फ्लू की वजह से मर गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डेची की मौत वायलेट से 4 दिन पहले हो चुकी थी और वायलेट ने किसी को भी मदद के लिए नहीं बुलाया और 4 दिन बाद खुद भी मर गई। नंबर 6, फैनी मिल्स। 1860 में इंग्लैंड में जन्मी मिल्स पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई इसके पैर और इसकी टांगें किसी हाथी से भी ज़्यादा मोटी होने लगी। फैनी के पैरों की लंबाई 19 इंच और चौड़ाई 7 इंच हो चुकी थी। फैनी भी सर्कस में काम करने लगी और काफ़ी मशहूर हुई। कहा जाता है कि फैनी जो जूता पहनती थी वो 3 बकरियों की खाल से बनाया जाता था। 1885 में विलियम नामी शख्स से मिल्स की शादी हुई और एक नॉर्मल जिंदगी जीती रही। नंबर 7, लोबस्टर बॉय। 1877 में जन्मे ग्रेटी स्टाइल नस्ल दर नस्ल एक जेनेटिक बीमारी में मुब्तला थे, जिसमें इनकी पिछली 4 पीढ़ियां ऐसी ही कंडीशन में पैदा हो रही थी जिनके हाथ पांव पूरी तरह बन नहीं पा रहे थे। उनकी सारी पीढ़ियां सर्कस में ही काम करती आ रही थी और काफ़ी फेमस भी थी। ग्रेटी ने सर्कस में ही काम करने वाली एक लड़की से शादी की। शादी के बाद ग्रेटी काफ़ी नशा करने लगा और सर्कस में काम करना भी बंद कर दिया। ग्रेटी के 3 बच्चे हुए, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, बाकी के 2 बिल्कुल ग्रेटी जैसे पैदा हुए। इस कंडीशन की वजह से इन्हें लोबस्टर फैमिली का नाम दिया गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करके मेरी हौसला अफजाई जरूर बढ़ाएं। थैंक यू।